كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. سورہ صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، قرآن حکیم میں 5 سورتیں اس ٹائپ کی ہیں. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. فالزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں جھڑک کر. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ، یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. فالتالیات ذکرا، پھر یہ تلاوت کرنے والے ذکر کی، یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا رسولوں پر آیا وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے. یہ سب گواہ ہیں اس پر. ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلا. آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری 2 گروپ ہیں ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت. تو وہاں پر آپ دیکھیں گے ان الدین لواقع، یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین لواقع، دین جزا و سزا حساب کتاب اس کا بدلہ لازماً ہونے والا. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے، اس سے سبق نہیں لے رہے، اس پر کان نہیں دھر رہے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی ٹال دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں. ہڈیاں سخت سے ہیں، وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں. عظامًا نخرہ، گلی سڑی ہڈیاں. لیکن یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. أَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا آباء و اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو بڑے کھپے ہوئے، انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے اور تم سب کے سب نہایت ذلیل ہوگے اپنے اس انکار کے باعث. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ڈپٹ، ایک جھڑکی ہوگی اور یہ سب کھڑے ہوئے نظر دیکھ رہے ہوں گے. اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا دیا جائے گا. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ دیکھ رہے ہوں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو آ گیا وہ دن جزا و سزا کا جس کو ہم نفی کر رہے تھے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن، فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہ گاروں کو، ان مشرکوں کو، ان ظالموں اور کافروں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے، اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جو جنات میں سے. من دون اللہ، اللہ کے سوا جنہیں یہ پوجتے تھے. فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو، انہیں اسکورٹ کرو صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ. وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ٹھہرو، انہیں روکو، ان سے ذرا پوچھا جائے گا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم. ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے، کون کون لوگ آ کر میرے ہاں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے، شرفاء آتے ہیں یہاں پر. یہ اب کیا ہوا تمہیں؟ ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور پھر وہ بعض جو ہے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، ان لوگوں سے کہ جو انہیں ورغلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے، وہ ان سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس
اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ. یمین جو ہے داہنی طرف سے آنا، لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہے کہ تم اپنی چودراہٹ کی بنا پر، اپنی سرداری کی بنا پر، اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم قوم طاغین، بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ. فحق علینا قول ربنا، تو ہم سبھی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے. وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا، جو اس نے کہا تھا کہ لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا، ہم اس کے مستحق بن چکے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا. فاغویناکم انا کنا غاوین، تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو. اغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا. انا کنا غاوین، ہم خود بھی گمراہ تھے. وہ شریک ہیں سب کے سب. انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، یہ استکبار کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ یقولون انا لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں. شاعر ہے، مجنون ہے، ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی. إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ہمارے مخلص بندوں کے، جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا، جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے، طے شدہ ہے. فواکہ میوے ہیں، وہم مکرمون، اور ان کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. علی سرر متقابلین، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر، صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، وہ شراب ایسی ہوگی، وہ مشروب ایسا ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا، اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا. لا فیہا غول، اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی، ولا هم عنہا ينزفون، نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے. ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں. وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک کہے گا جنتی ایک دوسرے سے، ان سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا مجھ سے، یقول وانک لمن المصدقین، کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو محمد کی؟ محمد جو خبریں دے رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تم تصدیق کرتے ہو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ وہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ ہمیں جزا و سزا کے لیے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ قال یا عبدی، قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون. قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج، متواضع
وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا، انی کان لی قرین، یہ اہل جنت ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میرا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، یقول انک لمن المصدقین، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو، کتنی بے تکی بات ہے، اور تم تصدیق کر رہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ہڈیاں بھی سڑی گلی ہوں گی، اور یہ کہ مٹی، باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا، تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جھانک کر دیکھو گے، تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، دیکھنا چاہو گے؟ یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا۔ فطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھے گا اس کو جہنم کے، دوزخ کے گویا کہ بیچوں بیچ اس کی تہہ پہ۔ قال، وہ کہے گا، تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے، مجھے بھی گراتے یہاں، یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی، جو بات مجھے بھلی لگی تھی، جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی، میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا، ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا، تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے۔ افما نحن بمیتین، اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے، کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے، یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس قدر سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے، اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے کہ جو آ چکی ہے، وما نحن بمعذبین، اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے، کہیں اور کوئی پکڑ، کوئی اور حساب کتاب، کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا، اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا، عامل تو سب ہیں، بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، دنیا پیش نظر ہے، دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی، محنت ہوتی ہے، دن رات کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے، نزل پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا۔ انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا، کہاں درخت کہاں آگ، تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہیں۔ یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی۔
لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا. تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ. اور اس کے گابے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے، بہت بدنما. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا. پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر. ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا. لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں. انہم الفوا آباہم ضالین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا گمراہ بھٹکا ہوا، اب انہی کے نقش پا پر چلنا شروع کر دیا. فہم علی آثارہم یہرعون. تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو بھی آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں. اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ. اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے. وہ بڑا تو کہتے ہیں وراء الورا وراء الورا، وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے. مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں، ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین. تو متکلمین کے اس مشائین کا، ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے. زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ قوانین بنا دیے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں. جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے، فٹ بال جا رہی ہے، اب یہ کھلاڑی چاہے کہ روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا، یہ تو جا رہی ہے. وہ تو زمین کی فرکشن ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی. تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کے رہے ہیں، فلاسفہ کے رہے ہیں. انسان نے جب اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے، پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کا. تم دیکھ لو کیا انجام ہوا. الا عباد اللہ المخلصین. البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے. رب انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی پروردگار مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما. تو اللہ کی مدد آ گئی. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی. اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے ہیں مسلمانوں، تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا. تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں، کس قدر ضیق میں اس کی جان آئی ہوگی.
جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ضیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ عزت کر رہے ہیں، دکھائیے کوئی معجزہ، آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے۔ یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا، اس عنوان کا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ كلما ناديت قال يا عبدي کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی، کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یوں تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو کرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے جو سمجھیے کہ قیامت صغریٰ ہو گئی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا نا۔ تو اس کرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے، اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ اسلوب حصر ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں۔ یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے نہیں تھے۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ما آمن معہ الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا۔ اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ، اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی، غرق ہونے والی تھی، لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو، اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے بس، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں، لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، سام، حام اور یافس۔ اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول تو حضرت آدم تھے، انہی سے نسل چلی انسانی، اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ جو ہے حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا، پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے، حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے 3 بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی۔ پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورغلایا اور یہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو، اسلام، ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی راہ پر چلنے والوں میں، اسی کی جماعت میں سے، اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے۔ یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے، حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے، اسی میں پھر قوم سمود بھی ہے، اور بھی اقوام ہے، سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہے۔ لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ حضرت نوح ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں۔ اس جا ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بارہ عرض کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم، یہ 2 چیزیں ہیں۔ قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر، اصل جو حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو، پرورٹڈ نہ ہوئی ہو اس کی فطرت، اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں، اس کے خد و خال جو ہے وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں۔ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور معاد تک پہنچ گیا ہے، اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس ایک خدا کی بندگی کی جائے۔ اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے
حضرت سعید بن زید جو ہے کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے زید، وہ موحد تھے اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کیسے کروں۔ ظاہر بات ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، بندگی کیسے کریں؟ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے، توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو، دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوجتے ہیں؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے من گھڑت قسم کے افک ہے، یہ تو گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے، آپ ان کو چاہتے ہیں، وہ محبوب اور مطلوب ہو گئے، تریدون۔ اب دیکھیے یہ وہی ہے ضعف الطالب والمطلوب، تم طالب ہو کس، مطلوب کون سا تمہارا، یہ تمہارے مطلوب ہے۔ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کی مالک ہے اور پروردگار ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں، گویا کہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بیماری آنے والی ہے۔ اصل میں وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون آ چکا ہے 2 مرتبہ پہلے قرآن میں، کہ بت پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی، اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا، جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں، کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور پیچھے رک گئے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور قال انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے، پیٹھ موڑ کر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا، جو بھی پوجا پاٹ تھی وہ کی۔ فراغ الی آلہتہم، بل جاگ اٹھا وہ ان کے معبودوں میں۔ فقال الا تاکلون، اب وہاں ظاہر بات ہے حلوہ مانڈا رکھا ہوگا، بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے، تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ حضرات کو، کھاتے کیوں نہیں، تناول کیوں نہیں فرماتے؟ یہ جو کچھ آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نذرانہ رکھا ہوا یہاں پر، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں کھاتے آپ؟ ما لکم لا تنطقون، اور کیا بات ہے بات میں نہیں کرتے، جواب بھی نہیں دیتے۔ فراغ علیہم ضربا، پھر ایک ضرب کے ساتھ بل پڑا ان پر، ایک ضرب کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے پوری قوت سے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے، اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے، ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور جو قیامتیں صغرا نہیں بلکہ کبرا، وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا، کس نے کیا ہے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے۔ قال تعبدون ما تنحتون، اب انہوں نے پھر اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے، مناظرہ کہہ لیجئے، بغیر کسی خوف کے، اتعبدون ما تنحتون، کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ آیت بھی حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے، جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاسب عمل تو ہے، خالق عمل نہیں ہے۔ یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں، اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے، اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جزا، اور غلط ہے تو سزا۔ باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے۔ پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہیں اندر، وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اعمال کا خالق اللہ ہے، کاسب انسان ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشے ہیں نا یہ، تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، تمہارے جو اعمال ہو، تم کا خالق بھی اللہ ہے۔
قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑا الاؤ بناؤ، بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو، آگ کے اندر ڈال دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا، لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے، یعنی وہ شکست خوردہ۔ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا۔ یہ داؤ یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جب بہرحال الاؤ بن رہا ہے، اس میں آگ دہکائی جا رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں، تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ ان کا ہرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو، اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں۔ یہ ان کی چال تھی، ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا، لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لوے بام ابھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گل و گلزار بنا دیا اس آگ کو، تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے۔ كلما ناديت يا عبدي وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی راستہ بتائے گا، یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں، یہ قانون نہیں۔ جب کسی نبی اور رسول کے قتل پر آمادہ ہو، ظاہر بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر، انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے، اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آگ میں، اللہ نے بچا لیا اور بات ہے۔ اللہ نے موجود کی طرف ہجرت کروں گا اور وہ مجھے راستہ بتائے گا، میں جاؤں کہاں؟ رب حب لی من الصالحین، بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے، اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے درمیان میں، یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے، یہ تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں، ہاران کا علاقہ ہوتا تھا، شمالی شام کا علاقہ، پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے، بہت لمبا سفر کرنا پڑا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین، اور اب دل سے ایک دعا نکلی، پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا، صالح بیٹا، حب لی مجھے دے، بخش دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہے۔ اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے، تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا۔ کل 3 مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہہ لیجیے، باقی تو اللہ کے لیے حلیم تو وہ تو ہے ہی ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر، ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے، لیکن حلم جس کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے 2 مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے غلام حلیم۔ اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم، علیم اور حلیم، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، ایک میں علم زیادہ اور انہی سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے، اور ایک میں حلم زیادہ، وہ حضرت اسماعیل ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى، تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، قال یا بني، انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں، انی ارا فعل مضارع ہے کہ 3 دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، خواب دیکھ رہا ہوں، ایک ہی خواب میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اصبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے ان کا حلم۔ انہوں نے کہا فوراً ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہے اور میرے والد کا خواب وہی ہے، وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو من گھڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ابا جان پتہ نہیں سوچئے تو صحیح ہے، خواب واقعی خواب صحیح ہے، سچا ہے، کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین قریب، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی، کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے، جگہوں کے نام بدل دیے ہیں، فلسطین میں بھی ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے، مروا، جیسے مروا کے اوپر قربان گاہ تھی وہ مریا وہاں بنا دیا ہے،
وہاں بھی ایک بکہ بنا دیے، وادی بقا، وادی بقا، وہ بکہ اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی، جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام۔ اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں، اور یہ کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہے۔ غالباً اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہوئے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل کہ تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی، سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے کہ جس کا امتحان لے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقعتاً۔ اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتحن کہے۔ اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتابچے کی شکل میں موجود ہے، حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت، اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فدیہ ایک ذبح عظیم، جنت کا ایک میڑھا آیا اور اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا، اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی، یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو، جیسے ملت نوح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی کہ جو انبیاء ہی میں کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں سے نسل میں سے بہت نیکوکار بھی نکلے، بہت محسن بھی نکلے، لیکن یہ کہ ظالم لنفسہ مبین، صاف صاف اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی نکلے، ہر طرح کے لوگ نکلے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یہ قصص النبیین کے انداز کی صورت ہے جو میں یہ اصطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم، اس بڑی کرب سے اور بڑے غم اور اردو سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے، یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے غرق ہوا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے جو بہت ہی واضح ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا، سیدھا راستہ صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہی کی ملت پر پچھلوں میں بھی۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے۔ اور بال بک ایک شہر ہے بال کا، بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے، بکہ، تو یہ بکہ جو تھا یہ بک، تو بال بک، بک کا شہر، یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا گھر، اللہ کا شہر، اور یہ بال کا بھی ایک شہر تھا۔ بال ان کا بہت بڑا معبود تھا اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا بت بنتا تھا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو۔ أَتَدْعُونَ بَالًا، تم پکارتے ہو بال کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ربکم، جو اللہ ہے تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے جو پچھلے آباء و اجداد تھے ان سب کا رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن، گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے، محضر ہوں گے۔
الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان میں سے اللہ کے نیک بندوں کے کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی پر پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی، اسی ملت اسی طریقے کا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ بات 2 مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے۔ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب یہ جو بار بار آ رہی ہیں آیتیں، میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور بہت سادہ بھی ہیں کہ جن کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی، سب کو۔ اصل میں اس کے سب کی تفصیل قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا، خاصا بڑا گھرانہ ہوگا، جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت، ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے۔ تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی خاندان نہیں تھا، بس وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں۔ واللہ عالم، قرآن کے بیان سے اندازہ جو ہوتا اہل، تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزیبل ہوگا۔ واللہ عالم۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بوڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا پچھلوں کو، باقیوں کو۔ وانکم لتمرون علیہم مصبحین، اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے، یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے، جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش جو ہیں آرکیالوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے اور جو اس کے ماہر ہیں، تحقیق کی ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کی سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس سدوم اور عمورہ کے، وہ موجود ہیں، اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری توثیق ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اب یہ ساری حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی، اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائیں گی۔ یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات نے بیان کی، صحیح ہے۔ بس یہیں پر آج ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي